اچھا، خوشی کا کوئی بھی موقع، خوشی کے موقع پر جلوس نکالنا، نعرے لگانا، نعتیں پڑھنا، یہ صحابہ سے ثابت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور مکے سے مدینے آئے، اب مدینے میں جو صحابہ موجود ہیں ان کے لیے کتنی خوشی کا موقع، کتنی فرحت کا موقع کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے محبوب مدینے آ رہے ہیں، حضور کی آمد ہو رہی ہے، مدینے آمد ہو رہی ہے، سرکار علیہ السلام کی مدینے آمد ہو رہی ہے، حضور مدینے تشریف لا رہے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث باب، خوشی کا موقع ہے، اتنا تو سب مانتے ہیں کہ خوشی کا موقع ہے۔ بھائی کوئی شخصیت ہماری مسجد میں آ جائے، ہمارے گھر میں آ جائے، ہمارے پیر و مرشد آ جائے، بلکہ دنیاوی طور پہ جو ہوتے ہیں ان کا کوئی سیاسی لیڈر آ جائے تو وہ کہتے ہیں یار فلاں میرے گھر آ گیا، بڑا خوش ہوگا۔ اور یہاں مدینے میں کون تشریف لا رہے ہیں؟ دو عالم کے داتا تشریف لا رہے ہیں، رب کے محبوب تشریف لا رہے ہیں، مدینے آ رہے ہیں، خوشی کا موقع ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں مسلم شریف کے، صعد الرجال والنساء فوق البیوت، مرد عورتیں چھتوں پر چڑھ گئے۔ اچھا یہ ضمناً بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت تک پردے کے احکام نہیں تھے، ورنہ آپ میلاد میں عورتیں نہیں نکلیں گی، عورتیں گھروں میں رہیں گی، بے پردگی نہیں ہونی چاہیے، شریعت کے دائرے میں رہ کر منانا۔ اس وقت تک پردے کے احکام نہیں ہے، ابھی تو ابتدائی اسلام ہے۔ حضور مدینے کے، صعد الرجال والنساء فوق البیوت، مرد عورتیں چھتوں پر چڑھ گئے، تفرق الغلمان والخدم فی الطرق، بچے اور غلام گلیوں میں پھیل گئے، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، وہ جلوس بھی نکال رہے ہیں اور نعرے بھی لگا رہے ہیں، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، جلوس بھی نکال رہے ہیں، نعرے بھی لگا رہے ہیں، اور طلع البدر علینا نعتیں بھی سنا رہے ہیں۔ خوشی کے موقع پر نعتیں سنانا، خوشی کے موقع پر جلوس نکالنا، خوشی کے موقع پر نعرے لگانا، یہ تو صحابہ کا طریقہ، یہ صحابہ کا طریقہ ہے کہ حضور کی آمد ہو رہی اور یہ خوشی کا موقع ہے۔ اس کو رب نے فرما دیا فَلْيَفْرَحُوا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کا فضل ملے، رحمت ملے تو یہ خوشی کا موقع ہے، چاہیے کہ فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں منائیں۔ اور حضور رب کی رحمت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور رحمت ہے، رب فرما رہا ہے رحمت ملے تو خوشی کا موقع ہے، خوشیاں منائیں۔ اور صحابہ خوشی کے موقع پر جلوس بھی نکال رہے ہیں، نعتیں بھی سنا رہے ہیں اور نعرہ رسالت بھی لگا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ۔ میلاد شریف میں کیا ہوتا؟ حضور کی آمد کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے بچپن کے واقعات ہوتے ہیں، آپ کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے فضائل، آپ کے خصائص بیان ہوتے ہیں، یہ میلاد شریف میں ہوتا ہے۔ اور اگر قرآن مجید کو دیکھیں تو قرآن پاک نے جہاں پچھلے نبیوں کی ولادت کا ذکر کیا، ان کے میلاد کا ذکر کیا، اب تعالیٰ نے حضور کی آمد کا ذکر بھی جگہ جگہ قرآن مجید میں فرمایا۔ کہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، لوگوں تمہارے پاس نور مصطفیٰ تشریف لے آیا۔ کہیں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے غیب کی خبریں دینے والے، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، آپ کو مبشر و نذیر بنا کر بھیجا، آپ کو داعی اللہ بنا کر بھیجا اور آپ کو چمکا دینے والا سورج بنا کر بھیجا۔ حضور کی آمد کو بھی بیان کیا، حضور کے خصائص بھی بیان فرمائے، خوبیاں بھی بیان فرمائے کہ آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، آپ کو مبشر بنا کر بھیجا، آپ کو نذیر بنا کر بھیجا، آپ کو داعی اللہ بنا کر بھیجا اور آپ کو چمکا دینے والا سورج بنا کر بھیجا۔ کہیں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، رب نے مومنین پر احسان فرمایا کہ اپنے رسول کی نعمت نے عطا فرمائی۔ کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جگہ جگہ حضور کی آمد کا ذکر کیا اور آمد کا بھی ذکر کیا اور حضور کے فضائل بھی بیان فرمائے۔ تو یہی میلاد شریف، یہی میلاد شریف میں ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم،
اے لوگوں تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول تشریف لے آیا، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے، تمہارے بہت زیادہ بھلائی چاہنے والے اور تم پر بڑے مہربان بڑے رؤوف ہیں، بڑے مہربان۔ تو رب حضور کے فضائل بیان فرما رہا، تمہاری بھلائی چاہنے والے، تمہارے خیر خواہ ہیں، رؤوف ہیں، رحیم ہیں، مہربان ہیں۔ رب قرآن پاک میں حضور کی آمد کا بھی ذکر کر رہا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص اور خوبیوں کو بھی بیان کر رہا ہے۔ اور میلاد کی محفل میں یہی ہوتا ہے کہ حضور کی آمد کو بیان کیا جاتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ تو رب ہو کر محبوب کی آمد کا ذکر قرآن مجید میں کرے تو ہم تو حضور کے غلام ہیں، ہم بھی انشاءاللہ عز و جل جب تک دم میں دم ہے ان کا میلاد مناتے رہیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، انشاءاللہ عز و جل میلاد مناتے رہیں۔ لیکن جھنڈے اٹھانا بھی ویسے تو خوشی کا ایک طریقہ ہے، جوش و جذبے کے اظہار کا طریقہ ہے۔ خصائص کبریٰ میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، بوائب الدنیا کے اندر امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں۔ یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، ان سے آگے کسی عورت نے روایت کیا، پھر آگے فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت کا وقت آیا تو میں نے دیکھا ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا گیا، ایک مغرب میں گاڑا گیا، ایک کعبے کی چھت پہ گاڑا گیا تو حضور کی ولادت ہوتی۔ منکر یہ پوچھتا ہے جھنڈے کی اصل کیا ہے؟ روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، کہ جبرائیل علیہ السلام نے کعبے کی چھت پہ جھنڈا لگایا، تو وہ بھی حضور کے غلام ہیں، ہم بھی حضور کے غلام ہیں۔ وہ ولادت کی خوشی میں جھنڈے لگاتے تو ہم بھی انشاءاللہ ولادت کی خوشی میں جھنڈے اور جھنڈیاں لگائیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائیں۔ حضرت ابو العاص کی والدہ کہتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہونے لگی تو میں حضرت آمنہ کے پاس میں نے دیکھا، میں نے آسمان کی طرف نظر کی تو ستارے قریب آ، بڑے قریب، کہتے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے لگنے لگا لَتَقَعَنَّ عَلَيَّ، مجھ پر گر پڑے، اتنے روشن ہو گئے، کیونکہ جتنی چیز روشن ہوتی ہے وہ قریب نظر آتی ہے، حالانکہ سورج کتنے دور ہے، بہت بڑا ہے، قریب نظر آتا ہے، تو سارے بڑے ہو گئے، روشن ہو گئے، ایسے لگنے لگا کہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی تو ایسا لگا کہ ایک نور برآمد ہوا اور پورا کمرہ، بلکہ فرماتی ہیں پورا گھر نور سے بھر گیا، یہاں تک کہ نور کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ تو ہم تو ایسا نور کیا پھیلائیں گے، ہم روشنی کر کے اس نور سے حصہ وصول کر دیں، اس کی برکتیں حاصل کر دیں، تو ہم طرف نور پھیل گیا۔ وجہ یہ ہے قد جاءکم من اللہ نور، کہ نور والے آقا تشریف لے آئے، وہ تمہارے پاس نور مصطفیٰ تشریف لے آئے، نور والے آقا تشریف لے آئے۔ دیکھیں